نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ایک سوال ہے اور سوال بھی بڑا اہم ہے، تو پھر اسی پہ بات کر لیتے ہیں۔ ایک شخص نے سوال یہ کیا ہے کہ میں نے اپنے دوست سے ساتھی سے کہا کہ آؤ نماز پڑھنے چلیں، تو اس نے کہا کہ ہماری دل کی نماز ہے، تم جا کے پڑھ لو، ہماری نماز دل کی نماز ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، ایسے لوگ کیوں کہتے ہیں، یا یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ 75 ہجری کے اندر ایک فرقہ وجود میں آیا جن کو باطنیہ کہا جاتا ہے۔ باطنیہ فرقہ، اس کی 8 شاخیں ہیں، جن میں خرمیہ، کرامتہ، بابکیہ، صوفیہ، قادیانیہ، اجاردہ، ثعالبہ، یہ سب ان کی اقسام ہیں۔ اور ان کا سب سے بڑا فرقہ بنا اسماعیلیہ۔ ان کا بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ اسلام 2 طرح کا ہے۔ ایک اسلام ہے ظاہری، یہ وہ اسلام ہے جس پہ عام لوگ عمل کرتے ہیں، اور ایک اسلام ہے باطنی۔ جو باطنی اسلام ہے نا، چونکہ اسی سے ان کا نام باطنیہ پڑا، ایک باطنی اسلام ہے۔ باطنی اسلام کا علم صرف اس امام کے پاس ہے جو غار کے اندر چھپا ہوا ہے، وہی بتائے گا کہ باطنی حکم کا معنی کیا ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ روزہ، عام لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے لیے، لیکن ہمارا روزہ یہ ہے کہ اپنے شیخ کے رازوں کو چھپانا، یہ روزہ ہے۔ شیخ سے مراد شیخ الصوفیہ، جو صوفیوں کے شیخ ہیں، ہمارے نہیں، ان کے مشائخ کے رازوں کو چھپانا، یہ روزہ ہے۔ پھر لکھا کہ اگر تمہارا شیخ تمہارے سامنے اپنے مصلے کو شراب کے اندر بھگو کے اس کے اوپر بیٹھا ہو، تم اس کو چھپا لو۔ اگر وہ تمہارے گھر میں تمہاری حرمت کو پامال کر رہا ہو، اس کو چھپا لو، یہ تمہارا روزہ ہے۔ حج بیت اللہ، یہ لوگوں کا حج ہے کہ لوگ جائیں حج کریں وہاں پہ۔ ہمارا حج یہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں۔ ہمارا حج کیا ہے؟ وہ ہے زیارت الشیوخ، اپنے شیخ کی زیارت کر لینا، اپنے محبوب کو دیکھ لینا، یہی حج ہے۔ یار نو ویکھ لیا حج ہو گیا، یہ ان کا حج ہے۔ اسی طرح نماز ہے، وہ کہتے ہیں کہ ظاہری نماز یہ ہے کہ 5 نمازیں پڑھی جائیں، اور باطنی نماز یہ ہے کہ 5 ہستیوں کو دل میں یاد کیا جائے بار بار، جن کو 5 تن پاک کہا جاتا ہے، ان کو بار بار یاد کیا جائے، یہی نماز ہے۔ یہ گمراہ لوگ ہیں، اور جو شخص جانتے بوجھتے ہوئے اس کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ پھر ان کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے عالم باللہ، جس کے پاس اللہ کے بارے میں صرف علم ہے، اس میں عوام شامل ہے، وہ ظاہر پہ عمل کرتی ہے۔ دوسرا درجہ ہے عارف باللہ، جو معرفت کو حاصل کر لے، جو معرفت تک پہنچ جائے، اس سے عبادات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور تیسرا ہوتا ہے واصل باللہ، جس کا اللہ کے ساتھ وصل ہو جائے، اتصال ہو جائے، وہ اللہ کی ذات تک پہنچ گیا، اب اسے عبادات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوؤں کی کتاب مقدس ہے وید، اور اس کی 4 قسمیں ہیں۔
ऋग वेद, यजुर वेद, साम वेद, अथर्व वेद। अथर्व वेद के अंदर ये बात लिखी हुई है कि हिंदू जिंदगी का सबसे आला दर्जा ये है कि कोई भी हिंदू, वो चारों बरादरियों में से, वो ब्राह्मण हो, खत्री हो, वेश्यू हो, अछूत हो, किसी बरादरी का भी हो, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद और हुसूल ये है कि वो ब्रह्मा तक पहुंच जाए। यानी वही बात जो हिंदुओं ने कही, वही बात ये गुमराह सूफी करते फिर रहे हैं कि जो अल्लाह की ज़ात तक पहुंच गया, अब उसे इबादत करने की ज़रूरत नहीं है, अब हमारे दिल की नमाज है। मैं एक अकली दलील देता हूँ। ने पूछो तुमने दिल से कभी रोटी नहीं खाई? रोटी तो मुंह से ही खाते हो। कभी नहीं ये कहा कि मैं आज दिल दी रोटी खा ली, आज मैं रोटी नहीं खावांगा। रोटी मुंह से ही खाएंगे। हाँ, जब इबादत करनी हो, जिक्र अज़कार, फिर उधर चले जाएंगे। नहीं, हमारा बातिन पे अमल है, हमारा जाहिर पे अमल नहीं है। तो ये लोग गुमराह हैं। और जो जहालत पे करे, वो अल्लाह से माफ़ी मांगे, तौबा करे। जो इसका ईमान बना ले इसको, और इस पर अपना अकीदा पुख्ता कर ले, वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और बातनिया फिरका, ये वो लोग हैं, मैं इनमें से सिर्फ एक की थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ, फिर बात खत्म करते हैं। करामता, जिनका सरदार अबू सईद जनाबी, जब वो मरा तो उसका बेटा अबू ताहिर जनाबी अमीर बना, और उसने बैतुल्ला पे हमला किया, हरम के अंदर हाजियों को कत्ल किया, हरम के अंदर, और उनको बेर जमजम के अंदर फेंका। खुद को मुसलमान कहते हैं और मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं। हजर अस्वद को उखाड़ के ले गए, आज तक नहीं मिला कहाँ चले। और फिर बैतुल्ला की सीढ़ियों पे खड़ा होके आसमान की तरफ देख के कहा, ऐन अबाबील, कहाँ है अबाबील? ऐन हिजारत मिन सिज्जील, कहाँ है वो नुकीले पत्थर जो अबरहा पे गिरे थे? मुझ पे क्यों नहीं गिराते? अल्लाह को चैलेंज कर रहे हैं। ये बातनिया फिरके का एक सरदार था। तो अल्लाह हमें ऐसे गुमराह लोगों से महफूज फरमाए। ये बातनी इस्लाम की तरफ लोगों को राग़िब करते हैं, उधर चले जाओ, जाहिर को छोड़ दो। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।